بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم کے عزیز طلباء کرام، سبق شیخ سعدی کے اقوال کے مشق کے دوسرے حصے کے ساتھ آج ہم اور آپ ایک دفعہ پھر ہم کلام ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے مشق کا پہلا حصہ مکمل کر لیا تھا۔ امید ہے کہ جس طرح آپ کو سوالات کے جوابات بتائے گئے تھے آپ نے اسی طرز پر نہ صرف تحریر کر لیے ہوں گے بلکہ اچھے طالب علم کی طرح انہیں بروقت یاد بھی کر لیے ہوں گے تاکہ کل اگر ٹیسٹ یا امتحان ہوں تو آپ اس میں اچھے نمبرات کے ساتھ کامیاب ہو سکیں۔ دراصل بیٹا عقل مند اور ذہین طالب علم وہی شمار ہوتے ہیں جو اپنا کام بروقت مکمل کرتے ہیں، بلکہ نہ صرف مکمل کرتے ہیں بلکہ انہیں اسی وقت یاد بھی کر لیتے ہیں۔ یقیناً آپ بھی اچھے طلباء میں سے ہیں۔ ہم مشق کے دوسرے حصے کی جانب بڑھ رہے ہیں، یعنی حصہ معروضی کی جانب۔ سوال نمبر 2 آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے اس وقت بیٹا۔ سوال نمبر 2 ملاحظہ فرمائیں، غور کیجئے گا سوال پر۔ کیا ہے سوال؟ جی بیٹا، سوال نمبر 2 آپ کے سامنے ہے اس وقت۔ خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجئے۔ خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجئے۔ بیٹا یہاں سبق میں سے ہی کچھ چیدہ یعنی منتخب جملے یہاں دیے گئے ہیں۔ آپ کو انتخاب کے لیے یہاں 4 الفاظ بھی دیے گئے ہیں۔ آپ نے انہی الفاظ کی مدد سے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ اس سوال کو مکمل اسی طرز پر اپنی کاپیوں میں تحریر کریں گے۔ صفحہ نمبر 18 الحمدللہ مکمل ہوا۔ صفحہ نمبر 19 کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ صفحہ نمبر 19 دیکھیے۔ جی بیٹا، سوال نمبر 3 صفحہ نمبر 19۔ درست بیان پر درست کا نشان، یعنی یہ جو درست ہونے کی علامت ہے، درست کا نشان لگائیے، جبکہ غلط پر غلط کا نشان لگائیے۔ غلط کی علامت بھی آپ جانتے ہیں، اس وقت آپ کے سامنے ہے بیٹا۔ آپ کو یہاں بھی 4 جملے دیے گئے ہیں، آپ نے ان جملوں کو پڑھنا ہے، پرکھنا ہے، اور اگر جملہ صحیح ہے تو اس کے آگے آپ نے درست کی علامت لگانی ہے، یعنی یہ علامت، ٹھیک ہے، جسے ٹک مارک بھی کہا جاتا ہے، اور اگر غلط ہو تو اس پر آپ نے یہ علامت جسے کراس مارک بھی کہا جاتا ہے یہ تحریر کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرز کا کام آپ اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن وہ صاد اور غین کی علامت کے ساتھ تھا، یہاں پر آپ نے یہ علامات استعمال کرنی ہیں۔ سوال نمبر 4 دیکھیے۔ شیخ سعدی کے اقوال کی روشنی میں 10 جملوں پر مشتمل ایک مضمون تیار کیجیے۔ بیٹا الحمدللہ آپ سبق پڑھ چکے ہیں، بغور پڑھ چکے ہیں، بالتفصیل پڑھ چکے ہیں، لہٰذا آپ کے لیے اس طرح کا مضمون تحریر کرنے میں اب چندہ مشکل نہیں ہوگی، ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ پہلے ایک رف کاپی میں ایک مضمون تحریر کریں، اپنے گھر میں کسی بڑے سے اصلاح لیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کا مضمون اچھا ہے، بہتر ہے، اچھے پیرائے میں لکھیے، تو پھر آپ اسے کاپی میں تحریر کر لیں۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 5 دیکھیے۔ دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیے۔ یہاں 5 الفاظ دیے گئے ہیں جن کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ کوشش کیجئے کہ جملے مختصر ہوں اور پر اثر ہوں۔ جملے بناتے وقت 2 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے بیٹا، کہ ایک تو جملہ مکمل ہو اور دوسرا مختصر و پر اثر ہو۔ ٹھیک ہے، اسے آپ 3 باتیں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جملہ مکمل ہو، نامکمل جملہ کبھی بھی جملہ نہیں کہلاتا۔ اسی طرح مختصر الفاظ میں ہو، 4 6 8 الفاظ ہوں، کوشش کریں کہ تقریباً 8 سے 10 الفاظ ہوں،
اچھا، اور وہ پر اثر بھی ہو، یعنی ایسا جملہ ہو جو کارآمد ہو، بے مقصد اور بے مطلب جملہ نہ ہو۔ سب سے پہلا لفظ جو یہاں دیا گیا ہے سیر و سیاحت، بیٹا اس کے معنی میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں۔ اس کے بعد لفظ تجربات، جو تجربہ کی جمع ہے تجربات۔ اس کے بعد لفظ ہے دوام، اس کے معنی بھی میں آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں، ہمیشہ رہنے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے تراجم، جو ترجمہ کی جمع ہے، اور اس کے بعد لفظ ہے علم و حکمت، یعنی عقل مندی اور علم۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 دیکھیے بیٹا، سوال نمبر 6 میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں۔ سوال نمبر 6 دراصل آپ کے حصے قواعد کے متعلق ہے۔ حروف استفہامیہ، حروف استفہامیہ۔ دراصل استفہام کسے کہا جاتا ہے؟ استفہام کہا جاتا ہے سوال کو، یعنی وہ حروف جن کے ذریعے سے ہم سوال کیا کرتے ہیں یا جن کی مدد سے ہم سوال کیا کرتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں بیٹا، ابھی بات تھوڑی دیر میں واضح ہو جائے گی۔ حروف استفہام کی یہاں کیا تعریف دی گئی ہے وہ ذرا دیکھ لیجئے۔ وہ الفاظ جو کسی سے کوئی بات پوچھنے یا سوال کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں انہیں حروف استفہام کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر دیکھیے، وہ الفاظ جو کسی سے کوئی بات پوچھنے یا سوال کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں انہیں حروف استفہام کہا جاتا ہے۔ دراصل بیٹا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن الفاظ کے ذریعے ہم اپنی کوئی ذہن کی بات یا اپنے دل میں آئی ہوئی کوئی بات اس کا جواب طلب کرتے ہیں، ان الفاظ کو حروف استفہام کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ آگے جملے پر غور کیجئے، ابھی واضح ہو جائے گا۔ جیسے یہ کون ہے، یہ کون ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، تم کیوں آئے ہو، تم کیوں آئے ہو، وہ کب لاہور جائے گا، وہ کب لاہور جائے گا۔ اس بات کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، اس بات کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں بیٹا، آپ غور کریں کہ ان 5 جملوں کے آخر میں آپ کو سوالیہ نشانات نظر آ رہے ہیں بیٹا، اور اسی طرح آپ نے میرے انداز سے بھی اندازہ لگا لیا ہوگا۔ جس انداز میں میں نے یہ جملے پڑھے ہیں اس انداز سے بھی ظاہر تھا کہ جیسے میں کوئی سوال کر رہا ہوں، یہ کون ہے، وہ کب لاہور جائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ جو الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، کون، کیا، کیوں، کب، کس، ٹھیک ہے بیٹا، اگر ان حروف کو ختم کر دیا جائے تو پھر یہ سوال نہیں رہتے بلکہ یہ جوابیہ جملے بن جاتے ہیں۔ کس طرح؟ دیکھیے، غور کیجئے ذرا۔ یہ ہے تم آئے ہو، تم آئے ہو، اس بات کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس بات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے غور کیا بیٹا، اگر ہم یہ سوالیہ حروف اس میں سے ختم کر دیں تو پھر یہ سوالیہ جملے نہیں رہے بلکہ یہ جوابیہ جملے، بلکہ سادہ جملے جنہیں اقراریہ جملے کہا جاتا ہے وہ بن گئے۔ ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ سوالیہ جملے بنانے کے لیے ہمیں ان حروف کی ضرورت ہے جن کو حروف استفہام کہا جاتا ہے۔ اب وہ حروف کون کون سے ہیں وہ آگے آ رہے ہیں، دیکھیے بیٹا۔ ان جملوں میں کون، کیا، کیوں، کب اور کس طرح حروف استفہامیہ ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کیسے، کہاں، کدھر، کتنا بھی حروف استفہامیہ ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا، آپ ایسے 5 جملے لکھیے جن میں حروف استفہامیہ استعمال کیے گئے ہوں، یعنی یہاں دیے گئے جملوں کے علاوہ آپ نے 5 جملے تحریر کرنے ہیں جن میں اس طرح کے حروف استفہام کا استعمال آپ نے کیا ہو۔ آپ صرف سوال کا اتنا حصہ تحریر کریں گے، یہاں سے پورا قاعدہ آپ تحریر نہیں کریں گے، آپ سوال کا محض اتنا حصہ تحریر کریں گے اور پھر اس سوال کے جواب میں آپ 5 جملے
سوال کے تحت تحریر کریں گے۔ اس طرح آپ کی سبق نمبر 4 کی مشق اپنے اختتام کو پہنچی۔ ٹھیک ہے بیٹا، سبق شیخ سعدی کے اقوال ماہ مشق اختتام پذیر ہوا۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ جلد اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ڈائری نوٹ فرما لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔